السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی اپنے دوستوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ موقع پا کر ایک شخص نے کہا، مجھے کچھ کہنا ہے، اگر بادشاہ کی اجازت ہو۔ سلطان نے فرمایا، ہاں اجازت ہے۔ اس نے عرض کیا، سب کو اس بات پر حیرانی ہے کہ بادشاہ ایاز کو کیوں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کی تمام حرکتیں تو بچوں والی ہیں اور ہمیں اس میں کوئی خوبی بھی نظر نہیں آتی۔ تمام وزیر اور فوج کے سردار اس سے خوف زدہ ہیں۔ سلطان یہ سن کر بولا، اس کا جواب کسی اور دن دربار میں سب کے سامنے دوں گا۔ بادشاہ نے ایک دن بھرے دربار میں کہا کہ سب مجھے اپنی خیر خواہی کا ثبوت دیں۔ اس کے پاس ایک قیمتی موتی تھا جسے اس نے ڈبیا سے نکال کر اپنے سامنے رکھ دیا اور پھر لوہے کا ایک ہتھوڑا منگوایا۔ وزیر اعظم کے ہاتھ میں وہ قیمتی موتی دے کر کہا، اس کی قیمت لگاؤ۔ وزیر نے قیمت لگائی کہ لاکھ سے بھی زیادہ کا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کی قیمت کا خیال نہ کرو اور ہتھوڑا مار کر اسے توڑ ڈالو۔ یہ حکم سن کر وزیر اعظم ساکت رہ گیا اور بولا، میرا دل اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ قیمتی موتی توڑ ڈالوں۔ اگر میں بادشاہ کے مال کا نقصان کروں تو مجھے خیر خواہ کون کہے گا؟ بادشاہ نے اس کی بڑی تعریف کی اور اسے بیش قیمت انعام دے کر رخصت کر دیا۔ اسی طرح ہر ایک وزیر آتا گیا اور وزیر اعظم والا جواب دے کر انعام پاتا گیا۔ آخر میں بادشاہ نے ایاز کو بلایا، وہ موتی اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ بولا، یہ موتی انمول اور بڑا ہی قیمتی ہے۔ محمود نے کہا، اے ایاز، تو اسے ہتھوڑے کی ایک ضرب سے ریزہ ریزہ کر دے۔ یہ حکم سنتے ہی ایاز نے ہتھوڑا مار کر موتی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر دربار میں خاموشی چھا گئی اور درباریوں میں بے چینی سی پھیل گئی۔ ہر ایک کہتا تھا کہ ایاز نے بادشاہ کا نقصان کر دیا اور اتنا قیمتی موتی ضائع کر دیا۔ تب ایاز بولا، اے وزیرو، بتاؤ تو صحیح کہ بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی؟ افسوس، تم نے ایک موتی کے لیے بادشاہ کا حکم نہ مانا۔ میری نظر بادشاہ کے حکم پر ہے، جبکہ موتی تو صرف ایک پتھر ہے۔ میں بے وفا نہ تھا کہ موتی کو بچاتے بچاتے بادشاہ کا حکم ٹال دیتا۔ تم نے اطاعت چھوڑ کر دل اور نفس کو ترجیح دی اور ایک موتی کو بادشاہ کے حکم سے زیادہ قیمتی جانا۔ محمود کو ایاز کی بات بڑی پسند آئی۔ وہ وزیروں سے نہایت ناراض ہوا اور بولا، تم میری وزارت کے لائق نہیں کیونکہ تم خود غرض ہو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر ایاز آگے بڑھا اور نہایت ادب سے گزارش کی، عالی جاں، ان کو بخش دیں، ان سے بھول ہو گئی ہے اور یہ گستاخی آپ کی معافی کے بھروسے پر ہوئی ہے۔ ان کو اپنے پاس سے دور نہ کریں کیونکہ جدائی کا غم ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ شاہی وزیروں نے بھی گڑ گڑا کر معافی کی درخواست پیش کی، جو بارگاہ سلطانی میں قبول ہوئی اور آئندہ کے لیے انہیں سبق مل گیا کہ حکم کی بجا آوری یہی ہے کہ انسان بے چوں و چراں حکم مان لے۔ فرشتوں نے حکم مان کر آدم کو سجدہ کر دیا تو مقبول ہو گئے، جبکہ شیطان نے اپنی عقل پر غرور کیا تو مردود ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایاز اگرچہ غلام تھا مگر سلطان محمود کو اپنے بڑے بڑے وزیروں اور مشیروں سے بھی بڑھ کر عزیز اور پیارا تھا۔ اس کی خوبیوں کی بنا پر اسے بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔